اور آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، پاکستان کے پیشاور میں دھماکہ ہو گیا ہے، فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کے پاس دھماکہ ہوا ہے، یہ جانکاری مل رہی ہے۔ فیڈرل جو آفس ہے، فیڈرل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں اس کے پاس ہی دھماکہ ہوا ہے۔ افغانستان نے اور بھارت نے مل کر اس وقت پاکستان پر دعویٰ بول دیا ہے اور حملہ کر ڈالا ہے۔ ایک جانب تو بھارتی جو ویسٹرن کمانڈ کے چیف ہیں ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر گھسیں گے، وہ پاکستان پر قبضہ کریں گے۔ دوسرا، کل راج ناتھ سنگھ نے بھی سندھ پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی۔ اب انہوں نے پشاور پر حملہ کر دیا ہے۔ آج کے دن ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک پریڈ ہونا تھی کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ہیڈ کوارٹر میں پریڈ جاری تھی۔ پریڈ کے وقت ایف سی ہیڈ کوارٹر کے یعنی ایف سی کے جو اہلکار ہیں وہ 450 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، یہ اس وقت ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود تھے۔ خودکش حملہ آور پیدل آئے تھے، تمام دہشت گردوں نے خودکش جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ دہشت گردوں کا ٹارگٹ ایف سی ہیڈ کوارٹر کی پریڈ تھا۔ ہم نے افغان طالبان رجیم سے ایک ہی بات کی ریکویسٹ کی ہوئی کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے خلاف استعمال مت ہونے دیں۔ پوائنٹ ہے کہ آپ کہیں تو بات کریں، آپ کو ہم فائدہ بھی دیں، ہم ہمارے کاروباری لوگ نقصان بھی اٹھائیں۔ دیکھیے، بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی خیال ہی نہیں کر سکتے تھے 10-15 سال پہلے کہ جس طریقے سے اور جس بہادری سے ہم ان کے خلاف لڑے کہ یہ پھر ابھی 10 سال 12 سال 15 سال بعد یہ پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ کیوں ہوا ہے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ لیٹس فیس اٹ، ٹیررزم پاکستان میں واپس آ گیا ہے اور ود اے وینجنس، اور ایک قسم کی آپریشن شروع ہو گئی ہے پاکستان میں۔ 600 ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے ہیں 8 مہینے میں، 138 سویلینز مارے گئے ہیں، 350 سے زیادہ زخمی ہوئے، 8000 ٹی ٹی پی ٹیررسٹ کراس اوور کر کے آج پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب القاعدہ کا معاملہ تھا، اسامہ بن لادن کا معاملہ تھا، افغان طالبان پہ بہت پریشر تھا انٹرنیشنل، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کیا، نہ القاعدہ کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے، ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ دنیا میں کہیں کلیئر ہے ہی نہیں۔ کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ پھر جو افغان طالبان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی کل پرسوں بیان آیا ہے، انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ یہ پھر سے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ خود اس کو حل کریں، ہمارے پہ نہ ڈالیں، کل کو کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے۔ تو اس قسم کے جب بیانات آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی افغان طالبان جو ہیں وہ تیار ہیں ٹی ٹی پی سے الگ ہونے کے لیے۔ میں اس دن افتخار فردوس صاحب کو بھی سن رہی تھی، صحافی ہیں، ایکسپرٹ ہیں اس معاملے پہ، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں افغان طالبان سے یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے ایسا ہی ہے جیسے ان سے کہنا کہ وہ اپنے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ اتنے پرانے ان کے تعلقات ہیں۔ پھر ایک یہ ایکسپیکٹیشن کہ ہمارے ساتھ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہوتی ہے تو کل پہ بہت سے اور ممالک ہیں جو افغان طالبان سے کہیں گے ہمارے ساتھ بھی ریٹن اگریمنٹ کریں، بہت سے اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں ہیں۔ جانب اسلام آباد کے اندر جو G11 جناب ہائی کورٹ جہاں پر ابھی نہیں جا رہی ہے یا پھر جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر ایک اٹیک ہوتا ہے، ظاہر بہت خوفناک قسم کا حملہ تھا۔ اس کے بعد جو حملہ آور پکڑے گئے ان کے نیکسس بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ملے اور وہ افغان نیشنل بھی نکلے، ان کے رابطے تھے افغانستان میں اور پھر افغانستان کے اندر وہاں سے انڈیا سے کس طرح سے ان کو انسٹرکٹ کیا جا رہا تھا، وہ تمام تر ثبوت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس موجود ہیں۔ نمبر 1 سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ وہ جو حملہ آور تھے ان کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا اور وہ جو راولپنڈی کینٹ ہے وہ اس کی بھی ریکی کر رہے تھے، اور بھارتی فوج جو ہے وہ اپنے ڈفرنٹ اکاؤنٹ سے جو ان کے را کے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور جو فرینچ ڈیفنس انالسٹ ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اب کی بار بھارت جو ہے وہ ہائی پروفائل جو آرمی ہمارے آفیسرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہیڈ کوارٹرز کو GHQ کو وہ وہاں پر اس وقت جو ہے میزائل اور ڈرونز کی بارش کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو وار پہ
آپریشن کے لیے تیار کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ مختلف قسم کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو آج جو پشاور ہے وہ خون و خون ہو گیا ہے. آج پشاور کے اندر جو خوفناک قسم کی سچویشن بنی ہے, کیا افغانستان اور بھارت نے مل کر یہ اسٹرائک کی ہے اور ہیڈ کوارٹر کو اڑانے کی خبر آ رہی ہے. کیا خبر ہے, ذرا یہ خبر سن لیں کہ آج صبح 8:11 پر فیڈرل جو کانسٹیبلٹی ہیڈ کوارٹر ہے, یعنی کہ ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوتا ہے. یہ صدر کوہاٹ روڈ ہے کہ پہلے یہ 3 سے 5 خودکش بمبار ہیں. ایک جاتا ہے اس گیٹ کے پاس جا کر پھٹ جاتا ہے, جہاں پر 2 ہمارے جو ایف سی کے اہلکار ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اور پھر 2 سے 3 جو دہشت گرد ہیں وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ایک خودکش حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب علاقے کو سیکورٹی فورسز نے مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا ہے, کارڈن آف کر دیا ہے, اور وہاں پر سیکورٹی آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اب یہ اٹیک تو ہوا ہے, لیکن پشاور میں حملہ یہ کیا گیا, یہ طالبان کی مدد سے کیا گیا, وہ آپریٹو سے اس کے, اور اس وقت طالبان اور بھارت ایک دوسرے کے گٹھ جوڑ ان کا آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی قومی دشمن ہے, وہ ہے پاکستان. اور پھر بھارت جو ہے وہ افغانستان کے راستے پاکستان میں آنا چاہتا ہے. وہ دوبارہ سے افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز کو انٹر کر رہے ہیں, وہ راک وہاں پر داخل کر رہے ہیں, اور پھر اس ساری صورتحال میں یہ حملہ آور کون نکلے, ان کی فائنڈنگز کیا ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں. سیکورٹی ذرائع کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ جو جماعت الاحرار ہے ان کی یہ ایک حصہ ہے, ان کی فیکشن ہے ٹی ٹی پی کی, ان کی ایک جماعت الاحرار کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ان کی جو سوسائڈ بامبرز ہیں انہوں نے پشاور کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. یعنی کہ ٹی ٹی پی کے جماعت الاحرار کا جو ایک گروپ